ہمارا اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب ایک فراڈ نہیں۔ ہم نے یہ سیریز آف ویڈیوز شروع کی ہے جس کے اندر ہم نے بتایا کہ عبقری اور حکیم طارق محمود چغتائی صاحب انقلابی کام کر رہے ہیں۔ وہی آنکھیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں نے تنقید کی نظر سے دیکھا اور کبھی فیض نہیں پا سکے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ابو لہب اور ابو جہل کی۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحبت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہی آنکھیں تھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کو صحابیت ملی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بنے۔ اگر آپ کسی شخصیت کو تنقید کی نظر سے دیکھیں گے تو اس سے کبھی فیض نہیں پا پائیں گے، کیونکہ تنقید اور نفع جمع نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسی نیت سے حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے کہ یہ فراڈ پھیلا رہے ہیں، یہ شو آف کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فراڈ وہ ہوتا ہے جو پیسے لے کر بھاگ جاتا ہے یا پھر لوگوں کو دھوکے دیتا ہے۔ عبقری تسبیح خانے کی کوئی ایسی ترتیب نہیں کسی سے پیسے لینے کی، یعنی کہ چندے لینے کی کوئی ترتیب نہیں۔ عبقری میں جا کر جو لنگر عام ہوتا ہے، جو کہ صدقات اور زکوٰۃ کا مال نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ سید اور غیر سید دونوں کھاتے ہیں کھانا وہاں پہ، تو بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا جاتا۔ تو جو شخص حکیم صاحب پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، تو کہاں پیسے لیتے ہیں؟ عبقری کے جتنے بھی جو مجالس اور محافل ہوتی ہیں دوسرے شہروں میں منعقد ہوتی ہیں، اس کا بھی 1 روپیہ نہیں لیا جاتا عام عوام سے۔ کراچی کے اندر گوشہ درود و سلام ہو یا پھر لاہور کے قریب حجویری محل ہو، کہیں بھی کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، سب حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کے پاس سے ہی پیسہ لگا ہے۔ اصل میں لوگ حکیم صاحب کا تاریخی پس منظر نہیں جانتے۔ حکیم صاحب خاندانی امیر شخصیت ہیں، خاندانی حکمت اور خاندانی صوفیزم ان کو ورثے میں ملا ہے۔ تو اس چیز کا بڑا خیال رکھیے۔ اب کیونکہ آپ بھی ویڈیو سن ہی رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کسی کراچی کے مفتی کی ویڈیو دیکھی اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہ حکیم صاحب کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے یا پھر کوئی حکیم صاحب کے حوالے سے بات کہہ رہا ہے۔ اب کیونکہ آپ بھی کبھی حکیم صاحب سے ملے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے اگر آپ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیں، نہ کہ آپ ویڈیوز میں حکیم طارق محمود چغتائی اور عبقری کے حوالے سے کوئی نیگیٹو کامنٹس کریں۔ کیونکہ اگر آپ صرف یہ سوچئے، ابھی آپ کو برا لگ رہا ہے، 6 مہینے سال بعد آپ کا تصور بالکل چینج ہو جائے، پھر آپ کو افسوس ہوگا ان کے کامنٹس پر جو آپ نے کامنٹس کیے ان کے خلاف۔ تو اس کا خیال رکھیے، جب آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے تو بہتر یہ خاموشی اختیار کر لی جائے، نہ کہ یہ کہ اپنا اوپینین دیا جائے، نہ کہ یہ کہ جیسے کوئی بھی کراچی کے مفتی یا پھر کوئی تبلیغی جماعت سے وابستہ شخصیت اگر حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کے حوالے سے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے یا کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو کہ ان پہ لیبل لگایا جا رہا ہے، یا پھر یہ بولا جا رہا ہے کہ حکیم صاحب فراڈ ہیں، یا پھر یہ سب ثابت نہیں ہے ان کے اعمال اور ان کے ٹوٹکے، کیونکہ آپ نے بھی سنا ہی ہے، آپ کے پاس بھی تحقیق نہیں ہے، تو بہتر یہ خاموش ہو جائیں۔ بس یہ اس ویڈیو کا یہی ٹاپک تھا۔ بقیہ باتیں ہم نے دوسری ویڈیوز میں کی ہیں، آپ ان کو دیکھیے اور ان کو پھیلائیے۔ بہت شکریہ۔